احمد یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ فوکس جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہا، جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزائل حملے کر رہے ہیں اور اس میں کم از کم انہوں نے کسی کو مایوس نہیں کیا. بینگ اے پاکستانی آپ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے اور کم از کم تسلی ہوتی ہوگی کہ بڑے زبردست طریقے سے ہر طرز کے میزائل، جو کہ ایک ایسے ملک کے پاس ہونا جس کو ایک عرصے سے پابندیوں کا سامنا تھا، یہ بڑا ایک آپ کو متاثر کرتا ہے. لیکن جس طریقے سے اپنی قیادت کا دفاع نہ کر پانا، یا اب جب بھی آپ کوئی حملہ کرتے ہیں تو وہ حملہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک مربوط اس کے اندر آپ کا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے، تو اس کو بھی توڑنے کی کافی کوشش کی جا رہی ہوگی اس وقت جو حملہ آوروں کی جانب سے. تو کتنا ٹھہر پائے گا؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آبجیکٹیولی سم اپ کیا ہے بہت ساری ریالٹیز کو، جس کو ہم کافی اگنور کر دیتے ہیں. ایران کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، ایران کا جو مسل سسٹم کے تھرو جس طرح مسلز اس کے تھرو وہ کام کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، تو اس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے اوفینسو لانچ کیا ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈینٹ کر رہی ہے. جو ان کے اینیمیز ہیں ان کو اسی وجہ سے امریکنز کو پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی اور بتانا پڑا کہ ایران کتنے مسلز جو ہے وہ بنا رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، اور وہ ایک تھریٹ فیل کر رہے ہیں اس سے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے. وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ایئر فورس جو ہے آج کل کی ماڈرن بیٹل فیلڈ کے اندر وہ بہت ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے، اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن جو جن ایئر فورس کے ساتھ ایران کا مقابلہ ہے، ایران کے پاس جو انفارچونیٹلی پلینز ہیں وہ بہت پرانے ہیں. سو وہاں پہ وہ جو ایئر سپیریورٹی اور ایئر بیٹل ہے، وہاں پہ ایک ان کو پرابلم ان کو فیس کرنی پڑے گی. اچھا احمد، اس کے اندر ایک چیز تھی میں یہیں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے علم میں تھا کہ ایران کے پاس یہ کمی ہے، اور ایران کو بھی اندازہ ہوا ہوگا جون کی جنگ کے دوران، اور آپ فوراً طیارے ایکوائر بھی نہیں کر سکتے، اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن آپ ایئر ڈیفنس سسٹم لے سکتے ہیں، آپ کم از کم کچھ وہ تو ایکوائر کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے کہ آپ بیٹریز لے لیں. کیا اس دوران اس جنگ سے لے کے اب تک کیا ایران کو اندازہ تھا کہ فوراً ہی اس پہ کوئی جنگ مسلط کر دی جائے گی، یا کچھ مس کیلکولیشن ایران کے تئیں ہوئی، یا انہوں نے کہا کہ جو جیسا ہے ویسے ہی چلنے دو؟ اشفاق بھائی دیکھیں، اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، پچھلے 800 دنوں میں چوتھی دفعہ حملے کیے ہیں اسرائیل نے ایران کے اوپر. اور یہ جو ایئر فورس کی بات ہے، یہ تو کافی عرصے سے آپ کا دشمن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا تھا، ایئر فورس لے رہا تھا. تو اس پہ یہ اوور نائٹ تو آپ نہیں طیارے ایکوائر کر سکتے. اور جہاں تک مسل سسٹمز کی بات ہے، آپ نے ایئر ڈیفنس کی بات کی ہے. میں ایئر ڈیفنس پہ ہی جو سب سے بڑی اسٹریٹجک ویکنس ہے اس کے اوپر آؤں گا. ایران کو شاید امریکہ اسرائیل سے جو تھریٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس تھریٹ پہ سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ ٹائم جب رائزنگ لائن 1 ہوا ہے نا، تو رپورٹس باقاعدہ پبلش ہوئی تھی کہ ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم سے ان کو ایران کے اندر سے ہی بوم کیا گیا اور ان کو ختم کیا گیا. اور پھر اس کے سٹارٹ آف وتھ قاسم سلیمانی سے لے کر محسن فخری زادے اور پھر اسماعیل ہانی اور سارے نیوکلیئر فزسسٹ، ایران کے پریزیڈنٹ، فارن منسٹر، اور ابھی بھی جو سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے، ان کی جو لوکیشنز ڈسکلوز کی ہیں وہ کسی اندر کے بندے نے کی، اور وہ بہت قریبی بندے ہیں، وہ پاور کوریڈورز کے اندر موجود ہیں. سو لہٰذا ایران کو اس وقت جو تھریٹ ہے وہ اندر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ خود لاجیکلی دیکھیں کہ پچھلے 8 سال سے جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو اسرائیل ڈی کیپیٹیٹ کرتا جا رہا ہے، تو کیا جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کیا اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر بھی یہ تھریٹ ڈی کیپیٹیٹنگ کا؟ تو سب سے پہلے تو ادھر سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ امریکہ اس وقت پینک میں ہے، وہ اس جنگ کو اتنا زیادہ نہیں کھینچنا چاہ رہا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ رجیم چینج امریکہ کا آبجیکٹو ہی نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کا آبجیکٹو رجیم چینج واقع میں نہیں تھا. وہ صرف ایک ڈی کیپیٹیٹنگ اسٹرائک کر کے یہاں سے نکلنا چاہتے تھے. لیکن اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کو مزید دھکیلا جائے. اسی وجہ سے آج ٹکل کارلسن، جو کہ ٹرمپ کا بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی فلاں کنٹری سے موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے. یہ میڈیا کے اوپر خبر کہیں پہ نہیں آئی، یہ ڈیفینیٹلی امریکن انٹیلیجنس کے تھرو ٹکل کارلسن کو دی گئی ہے کہ وہاں پہ پتہ چل سکے اسرائیل کیا پلان ہے.